آواز صحیح ہے، ٹھیک ہے تو بات کریں. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ پہلی بات ہے کہ جو مصحف امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ آپ کی کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فوراً بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن جمع کیا تھا؟ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے مولوی صاحب؟ دیکھیں ماننا نہ ماننا دوسری بات ہے، آپ کے مذہب کے مطابق تو ہے نا، میں اسی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جو آپ کے مذہب کے مطابق آپ مصحف بھائی علی صاحب، ہے. میں نے کون سی گناہ کی ہے کہ صرف مجھے سوال کا جواب دینا ضروری ہے؟ آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے. کیونکہ ہم صرف سائل ہیں، آپ مجیب ہیں. جب سامنے بیٹھے ہیں تو اس وقت پھر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سوالات جوابات کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ سوال کا جواب نہ دیں. بھائی انہوں نے ایک قاعدہ نکالا ہے کہ جماعت عمریہ کے مولوی کو سوال کرنے کا حق ہے اور ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور ان کو چھپانے کا حق ہے. تو ہم عرض کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں دکھا چکا ہوں کہ صحیح اسانید کے ساتھ ان کے کتب میں موجود ہے. یہ انکار نہیں کر سکتے کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع فرمایا. انہوں نے فوراً بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب میں آپ تو اچھا میں کتابیں دکھاتا ہوں. یہ انہوں نے کہا تھا شروع میں کہ انہوں نے میرے سارے کلپ دیکھے ہیں. لگتا ہے کہ انہوں نے میرے سارے کلپ نہیں دیکھے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب مصنف فی الاحادیث والا. کتاب دکھاؤں احادیث آپ کے؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کے سارے کلپ سنے ہیں. جو آپ روایت پڑھیں گے میری اس روایت پر جرا ہے، لیکن آپ بات پر مدعے پر آ جائیں. مدعے کی بات یہ ہے کہ میں نے جو سوال کیا ہے کہ مصحف علی اس قرآن سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، الفاظ اور حروف کے اعتبار سے، یا برابر ہے، بس اس کا جواب دے دیں آسان الفاظ میں. دیکھیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس قرآن سے وہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو نہیں دیکھا ہے. آپ کے اپنے کتب میں جو موجود ہے صحیح اسانید کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ کی اس کلپ میں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، لیکن آپ کے اس کلپ میں جو کینیڈا کے ڈاکٹر سے آپ بات کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس قرآن کا 87 حصہ ضائع ہو چکا ہے. جو مصحف علی تھا اس میں صحابہ کی شدید مذمت تھی، نام لے لے کر مذمت تھی. تو جس میں صحابہ کی شدید مذمت ہو، نام لے لے کر مذمت ہو، وہ مصحف علی اس قرآن سے زیادہ ہوا یا کم ہوا؟ اچھا اب آپ سن لیجئے، ہم میں آپ کو یہی تو جواب امت دیتا کو ہوں. بتانا چاہتے ہیں اللہ یاری صاحب، ہم امت کو یہی بتانا چاہتے ہیں. آپ نے اس کلپ میں یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے شیعہ علماء اس بات کو چھپا رہے ہیں. اب وقت آیا ہے کہ لوگوں کو نہیں چھپانا چاہیے، کلیئر بتانا چاہیے. آپ نے اس کلپ میں کہا ہے، میں دکھا سکتا ہوں کہ اب ہمیں بات یہ چھپانی نہیں چاہیے کہ مصحف علی الگ ہے، یہ قرآن الگ ہے. اب آپ نے جو اس دن حفیظ اللہ چانڈیو کے ساتھ مناظرے میں روایت پڑھی تھی، وہ روایت بھی آپ کے گلے پڑ چکی ہے. اگر اس پر آپ بات کریں گے تو اس روایت کو آپ کو ہم جب بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن کیوں صاحب آپ جو ہے نا، اب آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں یا صرف سوال کرنے آئے ہیں؟ اگر آپ نے یہاں پہ صرف سوال کرنا ہے تو پھر تقریر میں کرنے نہیں دوں گا، تقریر نہیں کر سکتے. اگر یہاں پہ مناظرہ کرنے آئے ہیں نا تو جس طرح آپ سوال کرتے ہیں مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے. اگر یہاں پہ صرف سوال کرنے کے لیے تو تقریر نہ کریں، سوال کریں. ٹھیک ہے، مجھے جواب میں سائل ہوں. اوکے، اب انہوں نے سوال کیا ہے میرے عزیزوں کہ جو ہوا قرآن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نے جمع فرمایا ہے. پہلے بات یہ ہے کہ ان کے اپنے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے. اب وہ قرآن جو انہوں نے جمع کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ دوبارہ ابو بکر عمر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے. قرآن کو دوبارہ جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے تو دوبارہ زید بن ثابت کو ڈیوٹی لگا دینا کہ تم قرآن جمع کرو. پھر وہ قرآن جو زید بن ثابت نے جمع کیا، بہت مشکلات کے ساتھ جمع کیا ہے، اس میں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن میں کیا اختلاف تھی؟ آخر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ تو صحیح سند کے ساتھ آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے. آپ اس کو چھپا نہیں سکے. وہی قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہی قرآن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، علی مع القرآن. ابھی سنیں، ابھی جواب سنیں. سوال کر رہا ہوں میں، سوال کر رہا ہوں. اس زمانے میں زید نے قرآن جمع نہیں کیا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی ہے. اس زمانے میں وہی قرآن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں جو تبلیغ کر رہے ہیں، وہی قرآن کی بات ہو رہی ہے.
تو وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ لوگ ایماندار تھے، ابو بکر عمر، مولوی صاحب یہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ کہتے ہیں میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ان کے اکابر سے پوچھتا ہوں، ان کے مشائخ سے پوچھتا ہوں، میرے سوال کا جواب سنیے، آپ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے اپنے لیے آسان بنا دیا کہ میں جواب نہیں دے سکتا، تو دوسروں سے پوچھتا ہوں، تحقیق کرو اس بات کا، شیعوں کو جواب دے دو، اور تم کبھی جواب نہیں دے سکو گے کہ کیوں جب امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، انہوں نے قرآن، ان کی موقف یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں فرمایا کہ ثقلین ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جاتی ہیں۔ تو زید بن ثابت کون ہے؟ اب بھائی زید بن ثابت کون ہے کہ اس کو ڈیوٹی لگا دی تم نے قرآن جمع کرنے کی؟ جب انہوں نے قرآن جمع کیا تو اس کے قرآن، ان کے قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سوالوں کے جواب ان کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر ان قرآنوں میں، اس قرآن میں کون سی ایسی بات تھی کہ سیاست کو اور وقت کے حکمرانوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کے قرآن مسلمانوں کے ہاتھ لگے، ان کو چھپا دیا، اور ایک مجہول شخص زید بن ثابت کہ نہ اس کا کوئی علم ہے، نہ کوئی اس کی تفسیر، کچھ بھی اس کا نہیں ہے، نہ اسلام کی خدمت میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی کوئی ڈیوٹی لگائی ہے کسی مسلمانوں کی لیڈرشپ یا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، اس کو ڈیوٹی دے دے کہ تم قرآن جمع کرو۔ پھر جب وہ قرآن جمع کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر عثمان کو دوبارہ کیوں ضرورت پڑی کہ دوبارہ قرآن جمع کریں؟ کیوں جمع کریں؟ وہ کہاں ہے؟ آپ کے اپنے اکابر، میں آپ کو اگر چاہیے میں آپ کو دکھا دوں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا۔ وہ ابو بکر کا قرآن اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا؟ آپ مجھے بتاؤ۔ یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن، بات سنیے، ابھی میرے سوال کا جواب نہیں ہوا۔ سوال لینا، آپ سائل ہیں تو چپ رہیں، سوال لینا، آپ سائل ہیں تو چپ رہیں، جب ہاں بالکل، جب بات میری ختم ہو تو آپ دوسرا سوال کریں نا میرے بھائی۔ تو ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے؟ جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے اور وہ ابو بکر کے پاس تھا، پھر عمر کے پاس گیا ہے، پھر آپ کی کتاب حفصہ کے پاس ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے تھے وہ قرآن، تو اس میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے کہ آپ قرآن کو عثمان کو دوبارہ جمع کرنا پڑا ہے۔ پھر اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں، مولوی عبید اللہ صاحب، آپ کا جو جوابات ہیں میرے پاس، کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس، ابھی اگر ہیں تو دے دینا، اگر جوابات، خاموش میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ سائل ہیں تو جواب، میری بات نہ کاٹیے، اگر جوابات ہوتے تو آپ کے پاس تو نہ کہتے کہ میں جواب نہیں، میرے پاس جواب دینا میرا کام نہیں ہے، اگر ہوتے تو کہہ دیتے نا، کیونکہ ابھی خاموش رہیں، ابھی خاموش رہیں، نہیں ابھی خاموش ہیں، کیوں کہا یہ پوچھیں آپ مجھ سے؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ کیوں، میں آپ کے لوگوں کے پاس جواب نہیں، مجھے پتا ہے، میں یہ کام 20 سال سے کر رہا ہوں، مجھے پتا آپ لوگوں کے پاس جواب، آپ کے علماء ہمارے علماء جانتے ہیں 1400 سال، آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، آپ لوگوں کی مذہب کی بقا اسی تلوار کے زور سے ہے، کسیوں کو مارو، قتل کرو اور ان کو تکفیر کر دو تاکہ کسی کو بولنے کی جرات نہ ہو، اسی سے آپ کی بقا ہے، علم سے آپ کی بقا نہیں ہے، حجت سے آپ کی بقا نہیں۔ آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز، موضوع پہ بات کرتا ہوں، موضوع سے خارج نہیں ہوتا، آپ میری موضوع پہ بات نہیں کر رہے نا، قرآن پہ بات کر رہا ہوں نا، بات ہی نہیں کر رہے، قرآن عثمان کے قرآن میں، آپ مجھے لوگ بتاؤ نا، آپ مجھے بتاؤ، آپ کے مشائخ آ کے مجھے بتائیں، اور بھائی سب چپ کرو نا بھائی، بات کرنے دو، کہ ابو بکر کے قرآن میں، ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا کہ عثمان کو دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا فرق تھا مجھے بتاؤ، اگر تمہیں نہیں پتا تو مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا فرق تھا۔ نہیں، خاموش ہو، تمہارا کام جواب دینا نہیں، میرا کام جواب دینا، اور اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں۔ خاموش رہو عبید اللہ صاحب، خاموش رہو، بات کرنے دو نا، ایک شخص جب جواب دے رہا ہے تو اس کی جواب اگر غلط بھی ہے تو تم سن لو، جواب سن لو، اگر غلط ہے تو بعد میں اپنی باری میں کہہ دینا کہ جواب غلط دیا نا۔ آپ اتنا ہیزیٹیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہیزیٹیٹ نہیں، آپ خاموش رہیں تاکہ میں جواب، میری بات نہ کاٹیں۔ تو یہاں پر میرے عزیزوں، روایات، بھائی صاحب چپ رہو پلیز، بات کرنے دو نا، سوال کیا تو جواب سنو، اگر تحمل نہیں ہے تو کیوں آئے بھائی، اگر تحمل نہیں، جواب سننا گوارا نہیں تو کیوں آئے؟ یہ سوال کیا تو جواب سنو۔ عزیزوں، روایات متضافر ہیں، روایات بہت زیادہ تعداد میں، کہ ابی ابن کعب نے اپنا مصحف جمع کیا تھا، یہ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود نے اپنا مصحف جمع کیا تھا، بقیہ صحابہ، بہت سارے صحابہ ان کے مصاحف تھے، یہ ان کے مصاحف میں اور عثمان کے مصحف میں کیا فرق تھا؟ یہ مجھے بتائیں کہ سب مصاحف کو جلایا گیا، قرآن کی بے حرمتی کرنا آپ کے مذہب میں کیا جائز ہے؟ آپ کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ قرآن مجید کی جو بے حرمتی کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ بلا شک جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے کافر ہوتا ہے۔ وہ قرآن جو صحابہ نے لکھے تھے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے عزیزو،
یہ ان کے قرآن مجید کی تاریخ چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کی مظلومیت یہ مکتوم ہے, اس کو سامنے نہیں آنے دیتے. قرآن کو کیوں جلائے گئے؟ ان قرآنوں میں کیا ہے, کون سی ایسی بات تھی کہ ان کو جلایا گیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کی پوچھتے ہیں تو میں آپ کو اس سے طلب کرتا ہوں کہ ان کے مصاحف میں جو لکھے ہیں ان میں فرق کیا تھا. پھر جب عثمان نے جب قرآن جمع کیا ہے تو اس نے کیوں کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے؟ جو قرآن کو غلط کہہ دے, جو شخص جس کو آپ سہرا دیتے ہیں اس کو مسلمانوں کا اتنا محسن بنا دے کہ اس نے قرآن, رسول نے جمع نہیں کیا, اس نے قرآن جمع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن جمع نہیں کیا, اس نے جمع کیا. اسی نے تو شہادت دی ہے متعدد اسانید کے ساتھ, کس میں غلطی ہے؟ اور صحیح سند کے ساتھ ہے, یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی سر, بسم اللہ. آپ کی بات پوری ہو گئی, میں کروں؟ بسم اللہ بسم اللہ. مجھے اجازت ہے؟ ہاں دیکھیں اللہ یاری صاحب, آپ بات کو گھما پھرا رہے ہیں. ہمیشہ یہی عثمان نے قرآن کیوں جلائے, ہمیشہ یہی کہ زید بن ثابت کون ہوتا ہے, انہوں نے کیوں جمع کیا, جب اللہ نے اسی طرح چھوڑا, رسول نے اسی طرح چھوڑا. تو یہی تو سوال میرا آپ پر بھی ہے کہ جب اللہ نے قرآن جمع نہیں کروایا, رسول نے جمع نہیں کروایا, تو پھر حضرت علی نے اپنا مصحف کیوں لکھا؟ کیا وہ حکم تھے, حکمت والے تھے, اللہ اور رسول سے زیادہ حکمت والے تھے؟ ہاں, جواب جو سنو. آپ سوال کرتے ہیں اس کا جواب کہ کیوں سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. تو عزیزو, ان کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ نے جمع نہیں کیا اور اللہ نے حکم بھی نہیں دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر نہیں تھی, چلے گئے دنیا سے, بس قرآن ویسے متفرق پڑا رہا. ان کا عقیدہ یہ ہے. تو ان کا تاریخ قرآن کے متعلق ان کا جو متواتر عقیدہ ہے وہ اللہ کی الوہیت پہ تعین آتا ہے, اس سے اللہ کی حکمت, اللہ کی رحمانیت, اللہ کی رحیمیت. اور بھائی کیوں اللہ تعالیٰ تو نے کتاب بھیجا ہے, اس کو بھائی اس کو کوئی حکم نہیں دیا کہ اس کو جمع کیا جائے. تو ہمارے مذہب جو ہے یہ سب محفوظ ہے, قرآن بھی محفوظ, سنت بھی, حدیث بھی محفوظ ہے. کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا, اس کا جواب یہ ہے. ملاحظہ فرماؤ, یہ کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم, اگر آپ نے میرے کلپ دیکھے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے بھائی, یا اچھی طرح سے نہیں دیکھا ہے, یا آپ نے نہیں, آپ کے سوال جواب سنو, جواب سنو, بات نہ کرو. تھینک یو سر. یہ ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے وصی, اپنے خلیفہ سے فرمایا, یا علی القرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس. اے علی علیہ السلام, قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قرآن لکھائے تھے, املا کیے تھے, انہوں نے ضائع نہیں دیا. جیسے زید بن ثابت کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر پڑھائے ادھر پڑھائے, کوئی ایسے قرآن آیات ہے کسی چٹھی پہ نہیں لکھی, تو لوگوں کے صدور سے جمع کر رہا ہے. اچھا, قرآن میرے بستر کے اس طرف پرلی سائڈ پر مصاحف میں, ابریشم میں اور کاغذوں میں لکھا ہوا ہے, فخذوہ واجمعوہ, اس کو اٹھاؤ اور اس کو جمع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کیونکہ نبی کا خلیفہ, نبی کا وصی منصوص. ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة, اور قرآن کو اس طرح ضائع نہ کرنا جس طرح یہود نے تورات کو ضائع کیا ہے. فانطلق علی علیہ السلام في جمعه في ثوب اصفر ثم ختم عليه في بيته. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو جمع کیا, ایک پیلے رنگ کا ایک تھیلا تھا اس میں, اور اس پہ انہوں نے مہر لگا دی. فرمایا لا ارتدی حتى اجمعه, انہوں نے فرمایا کہ میں ردا نہیں پہنوں گا اس وقت تک, کاندھے پہ کپڑا نہیں ڈالوں گا اس وقت تک جب میں اس کو جمع نہ کروں. فکان الرجل یاتیہ فیخرج الیہ بغیر رداء حتى جمع, اگر کوئی شخص ان سے ملنے آتا تو ردا کے بغیر ان سے ملتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان الناس قرأوا القرآن كما انزل اللہ ما اختلف اثنان, اگر قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے تو امت میں کوئی اختلاف نہ رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ انہوں نے کیوں جمع کیا, کیونکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کو جمع کریں گے, انہوں نے جمع بھی کیا. میرا اس پر سوال یہ ہے کہ جو مولا علی نے قرآن جمع کیا وہ کہاں ہے, انہوں نے چھپایا. آپ مجھے بتاؤ, آپ جب بتاؤ نا کہ دیکھیں, یہ بس سوال یہی ہے. آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا, نہیں مانتے؟ تو پھر چھپایا کیوں, سوال میرا یہ ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے قرآن, آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا, نہیں کیا؟ پہلی بات, اگر میں مان بھی نہیں, فرض نہیں کرتے نا, یہ مان لوں تو پھر چھپایا کیوں؟ آپ یہاں پہ سائل بن کے آئے ہیں, شاگرد بن کے آئے ہیں, استاد کو حق ہے کہ شاگرد سے سوال کرے. بھائی وہ میرے شاگرد, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, تعلیم کے مراحل ہوتے ہیں.
بات سمجھنے کے مراحل ہوتے ہیں نا، اور آپ اگلے ایک چیز اگلے مرحلے میں، پیچھے مرحلے سے آپ شروع نہیں کر سکتے. آپ پہلے مجھے بتائیں، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا؟ نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتے ہیں، جمع کیا ہے، پھر چھپایا کیوں؟ نہیں، فرض سے بات نہیں چلتا. یہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کیوں آپ کہتے ہیں فرض ہے؟ میں نے کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں. ٹھیک ہے، اب بتائیں چھپایا کیوں؟ ٹھیک ہے، اب بتائیں چھپایا کیوں؟ یہ دیکھیں آپ کی ذہن میں کیا ہے. آپ جب مانتے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے جمع کیا ہے، پھر ابو بکر عمر نے ان کے قرآن کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ابو بکر عمر قبول کرتے تو زید بن ثابت کو ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ ڈیوٹی وہ زید بن ثابت کے کیا پوزیشن ہے اسلام میں؟ وہ افضل صحابہ ہے نہیں، اس کا سابقہ ہے نہیں، وہ مہاجرین اولین میں سے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے زید بن ثابت. زید بن ثابت کیوں ڈیوٹی دیا ہے؟ اس کا علم زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. زید بن ثابت اس کو کیوں ڈیوٹی دیا؟ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کو انہوں نے قبول نہیں کیا؟ تو اس میں ضروری ایسی بات ہوگی کہ ان کے مصلحت کے خلاف ہے، ان کی سیاست کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اسی وجہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جو اسلام پہ جو مصائب آئے ہیں کہ ان کی سنت کو چینج کیا گیا، ان کی شریعت کو چینج کیا گیا، جو ان کا خلیفہ وسیع برحق تھا اللہ کی جانب سے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، علی ولی کل مؤمن من بعدی، آپ کی کتب میں ہے علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے بعد ہر مؤمن پر میرا جانشین ہے. یہ آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. آپ سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا کہ وہ مصائب جو اسلام پہ نازل کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، ان کی سنت، وہ سب کو چھوڑ دیا گیا. تو ان کے وسیع کا جو جمع کردہ قرآن ہے، اگر ان کو نہ مانا جائے اور ان کے سے اختلاف کیا جائے تو اس میں کوئی کیا تعجب کی بات ہے؟ مطلب آپ کے کہنے کا میرا سوال یہی ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے قرآن پڑا ہے، یہ مصحف علی ہے یا زید بن ثابت والا ہے؟ یہ زید بن ثابت والا، عثمان والا. اس کو آپ کس طرح مانتے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ سب قرآن اس کو پڑھو. آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہا ہے اہل بیت نے؟ آپ مجھے بتاؤ نا. آپ میں دکھا چکا ہوں، بار بار دکھا چکا ہوں. آپ نے اچھی بات سمجھ گیا آپ کے سوال. دیکھو عزیزو، اب میں نے ان کے سوال کا جواب دیا. ہمارے پاس نص بھی موجود ہے کہ ہم اس کو کیوں مانتے ہیں. ان کے پاس نص کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس ان کے کتب میں بھرپور موجود ہے روایات کہ دیکھیں علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، ابی ابن کعب نے جمع کیا، عبداللہ ابن مسعود نے جمع کیا، ابو بکر نے جمع کیا، اور یہ سب مختلف ہے عثمان کے مصحف سے. آپ کو پتہ ہے یہ سب مختلف ہیں. اب یہ بات کی آ گئی ہے. بھائی صاحب، عبید اللہ خاموش. اب بات مکمل ختم ہو رہی ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہم مدعے پر پہنچ چکے ہیں. وہ یہی ہے کہ میں نے جو آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں کہ حضرت علی، یہ جو قرآن زید بن ثابت والا آپ کے سامنے پڑا ہے، کیا آپ کے سامنے زید بن ثابت معصوم ہے؟ نہیں. آپ کے پاس وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ کہتے ہیں سمجھ گیا بھائی، کافر ہیں، دوبارہ اپنے سوال دوران کے لیے حجت کیسے؟ دیکھیں عزیزو، ان کا سوال یہ جو ہے نا، جمع کردہ قرآن آپ کے لیے حجت کیسے بنا؟ اوکے، اب چپ رہو تاکہ میں جواب دوں پلیز. تھینک یو. اوکے، اب سن لو اچھی طرح. یہ ان کا ایک سوال ہے، یہ سمجھتے ہیں سوال شیعوں کو نہیں آتا. وہ جو مولوی نصیر ہے اس نے بھی یہی سوال کیا تھا. یہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں. چانڈیو بھی آیا تھا، اس نے مولوی نصیر نے 3-4 مہینے پہلے یہی سوال کیا تھا کہ یہ زید بن ثابت کے قرآن کو آپ کیوں پڑھتے ہو. اس کا جواب میں نے اسی وقت دیا تھا. اچھا، چانڈیو نے پچھلے ہفتے بھی اس نے سوال کیا تھا، اس کا بھی یہی جواب دیا تھا میں نے. اب یہ ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں، استدلال نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میرے سوالوں کا جواب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہی سوال دے کہ اس قرآن کو آپ کیوں مانتے ہو. تو اس کا جواب اچھی طرح سے سن لیجئے عزیزو. دیکھیں، یہ اگر آپ قرآن کی تاریخ کی طرف جائیں نا، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جاہل لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے جائیں انسان، تاکہ ان میں واہ واہ کر دیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، وہ خوش ہو جائیں، نعرے لگوا دیں ان سے. ایک دفعہ علمی بات ہوتی ہے. ہماری بات یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے یہاں پہ داد لے لیں اور ان سے نعرے لگوا دیں. بات ہو رہی ہے علمی. میں نے عرض کیا کہ ان کے کتب میں اگر کوئی اس بات پہ اختلاف رکھتا ہے تو آ کے مجھ سے دلیل طلب کرے. روایات متضافر ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ ابو بکر نے قرآن جمع کیا، یعنی زید بن ثابت والی. پھر اس میں عمر بھی ملوث تھا، اس میں عمر بھی شامل تھا، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن عباس نہیں، ابی ابن کعب، اور عبداللہ ابن مسعود، امیر المؤمنین علیہ السلام. اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابہ نے قرآن جمع کیے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد عثمان نے پھر ایک دفعہ زید بن ثابت سے قرآن جمع کروایا. ٹھیک ہے نا. تو ان قرآنوں میں سب میں اختلاف تھا، یہ سب لوگ جانتے ہیں. یہاں تک کہ تفسیر طبری میں موجود ہے کہ انہی قرآنوں کو پڑھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے. ان میں اختلاف اتنا شدید تھا کہ لوگ یہ ہنس رہے ہیں، یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اس میں سے مجھے بتاؤ کہ کون آذربائیجان والے
کون سا فقرہ تھا کہ اس میں جھوٹ ہے؟ بتاؤ اس میں سے کون سا فقرہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں جھوٹ ہے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں کون سا فکر ہے کہ یہی بات آپ ہر کلپ میں دہرا رہے ہیں. آپ ہمیں ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دیں کہ زید بن ثابت اگر آپ کے مذہب کے مطابق مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کا لکھا ہوا قرآن آپ کے پاس حجت کیسے؟ سمجھ گیا سوال کو آپ کیوں دہرا رہے ہیں؟ آپ ہنس سے میری بات پہ آپ نے ہنسا ہے. میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ اس میں سے کون سا فقرہ تھا کہ جھوٹ ہو کہ آپ نے ہنسا ہے؟ بتاؤ نا کون سا فقرہ جھوٹ تھا؟ وہ یہی فکرہ تھا کہ آپ ایک بات کو 4 مرتبہ دہرا چکے ہیں. علمی آدمی گفتگو ٹو دا پوائنٹ کرتا ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں عثمان نے 3 مرتبہ اس نے جمع کیا. ٹھیک ہے نا عزیزو، یہ بھلے پھر یہ ہنسے ہیں بلا سبب ہنسے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ان کی ہنسی بلا وجہ ہے. یہ انسان کی حماقت کی دلیل ہوتی ہے. الضحک بلا سبب من قلت الادب، بغیر کسی سبب کے ہنسنا. ہاں تو بات میری صحیح ہے. جب بھی آپ باتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آپ ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور ذات پر تنقید کرتے ہیں. تو اپنی ہنسی کنٹرول میں رکھو نا مولوی، ہنسی کنٹرول میں رکھے تاکہ ہمیں تنقید نہ کریں. آپ میری بات پہ ہنستے ہیں. جب بھی آپ پھنستے ہو آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا، پھر آپ ذاتیات پہ اتر آتے ہو. یہ آپ کی روش ہے. میں نے آپ کی تمام کلپوں میں یہی دیکھا ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زید بن ثابت کا قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، یہ حجت ہے یا نہیں؟ جواب دو. اوکے، انہوں نے اسی سوال کو 4-5 دفعہ دہرایا ہے بھائی. اسی سوال کا جواب دے. اب آپ نہ کاٹیں میری بات تاکہ میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو. تو عزیزو آپ کی خدمت میں یہ جو میں نے فقرے کہے ہیں یہ سب کے سب جیسے ہی ہیں. میں نے ان سے 2 دفعہ پوچھا ہے کہ ان میں سے کون سا فقرہ تھا کہ جھوٹ ہے. انہوں نے نشاندہی نہیں کر سکا. تو پھر یہ مختلف صحابہ نے قرآن جمع کیے ہیں اور ان قرآنوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ان سب قرآنوں کو کس نے چلایا؟ ابو بکر نے، عثمان نے چلایا. اب ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں. ہمارے پاس تو دلیل ہے. کیا میں یہ عثمان والی قرآن جو عثمان کے دور میں جمع ہوا، زید بن ثابت نے جمع کیا تھا اور دوسرے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے. ہم ان کو کیوں پڑھتے ہیں؟ میں اس کو دلیل تو دوں گا، دے بھی چکا ہوں، دوبارہ دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم ابھی دے دیں. اوکے خاموش رہیں، میں دے دیتا ہوں. تو ان کے پاس میں ان سے پوچھتا ہوں کیا وہ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ وہ عثمان، اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دوں نصوص کہ وہ عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا. اور جو ابی بن کعب نے قرآن جمع کیا تھا، عبداللہ بن مسعود نے جمع کیا تھا، وہ ان قرآنوں کو آپ عثمان نے کس لیے جلایا ہے؟ قرآن جلانا کیا ایک کفر نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ اسلام کے غدار تھے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں تھی ان کو. اگر کوئی صحابہ میں کوئی مفسر ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہے. صحابہ میں اگر کوئی قاری ہے، کوئی مفسر ہے جو قرآن کو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے تو ابی بن کعب ہے. کیوں ان کے قرآن کو جو اس قرآن سے مختلف تھا، وہ تو عثمان سے کئی گنا عالم تھے قرآن میں، زید بن ثابت سے تو کئی گنا عالم تھے وہ قرآن میں. ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی قرآن ان کا کوئی تقارن ہی نہیں ہے. میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو کیوں ان قرآنوں کو چھوڑ دیا اور اس قرآن کو پکڑ گئے آپ لوگ؟ یہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی معصوم. اب بھائی صاحب سوال کا جواب دے رہا ہوں میں، سوال آپ کا جواب نہیں دیا، ابھی چپ رہو. تو کیوں دیکھو شیعوں سے جب سوال، اب بھائی خاموش رہو پلیز. جب شیعوں سے سوال کرتے ہو تو اپنے آپ کا بھی سوال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ شیعوں سے جب سوال کرتے ہو کہ تم دیکھو، تم کہتے ہو مصحف علی علیہ السلام ہے، وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اور عثمان کے مصحف کو کیوں پڑھتے ہو؟ عثمان تمہارے نزدیک اچھا آدمی نہیں ہے، اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہم سے سوال کیا، ہم سمجھ گئے سوال کا جواب ہمارے پاس ہے، ہم دے دیں گے. ہم اب یہی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ دیکھو عثمان بڑا ہے یا ابو بکر بڑا ہے؟ تو آپ کے نزدیک معلوم ہے ابو بکر بڑا ہے. عثمان بڑا ہے یا عمر بڑا ہے؟ وہ معلوم ہے وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عثمان کے قرآن کے علم زیادہ ہے، ابی ابن کعب کے علم زیادہ ہے، عبداللہ بن مسعود کے بلا شک بلا ریب ان کا علم زیادہ ہے، ابی کا علم زیادہ ہے. عبداللہ بن جو شخص حدیث جانتے ہیں، جو شخص تفسیر روائی جانتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کوئی تو کیوں ہمیں بتاؤ کہ ان قرآنوں کو چھوڑ کے یہ کیوں تم پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھتے ہو؟ اگر تم یہ ادعا کرتے ہو کہ صحابہ راضی ہو گئے تھے، یہ بھی جھوٹ ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ باقی صحابہ نے سب نے تصحیح کر دی، بھائی اگر یہ بات ہوتی ہے اجماع ہے، بھائی صحابہ نے سب نے کہہ دیا کہ بھائی ابی کا قرآن اس میں غلطی ہے، عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں غلطی ہے، امیر المؤمنین اعظم کے قرآن میں غلطی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بقیہ ابو بکر عمر کے قرآن جمع کیا تھا وہ ناقص ہیں. تو عبداللہ بن زید بن ثابت نے جو قرآن عثمان کے زمانے میں جمع کیا وہ صحیح وہی ہے. اگر کوئی ایسی روایت ہے وہ ہمیں دکھاؤ. ہمیں برعکس، اس کے برعکس ہمارے پاس روایات آپ کے موجود ہیں کہ عثمان نے خود کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے.
جس شخص کو تم کہتے ہو اس نے قرآن جمع کیا، آخر اگر وہ قرآن کا جمع کرنے والا تمہارے نزدیک عثمان ہے تو وہ جو خود کہتا ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ کتاب ہے کتاب العین کا جواب نہیں، سوال کا جواب دے رہا ہوں میں، سوال کو بھولا نہیں ہوں، میں جواب دے رہا ہوں بھائی، خاموش رہیں 5 منٹ تم خاموش رہو، تم ڈرو نہیں، سامعین سن رہے ہیں کہ آپ خیانت کر رہے ہیں، سامعین سمجھ رہے ہیں، عقل مند ہیں کہ میرا سوال کیا ہے، سوال چنا جواب گندم، پھر سوال کو دہرا رہے ہیں بھائی، میں جواب دے رہا ہوں، اگر میں نے جواب نہیں دیا، دیکھ آخر تک انتظار کرو مولوی عبید اللہ، اگر میں نے جواب نہیں دیا تم کہہ دو تجھ پہ لعنت ہے تو نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، اگر میں نے جواب دے دیا کہ میں اس قرآن کو کیوں مانتا ہوں تو پھر میرے سوال جواب سننے کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد تمہیں اعتراض کرنا، ابھی نہیں کہنا۔ عزیزو ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب العین ہے، کتاب العین خلیل ابن احمد فراہیدی کے، ملاحظہ فرماؤ اس میں صفحہ نمبر 230 جلد نمبر 3 فرمایا واللحن ترک الصواب فی القراءة والنشید، لحن کس کو بولتے ہیں؟ قراءت میں غلطی کو، قراءت کو میں غلطی کو بولتے ہیں لحن۔ کتاب الصحاح للجوہری، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 2193 میں واللحن الخطا فی الاعراب، جو شخص پڑھنے میں غلطی کرے، عربی عبارت پڑھنے میں غلطی کرے اس کو بولتے ہیں لحن، فلان لحان ولحانۃ ای کثیر الخطا، یعنی بولنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو لحن بولتے ہیں۔ مفردات الفاظ القرآن الکریم للراغب الاسبہانی، چاپ دار القدر دمشق، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے لحن صرف الكلام عن سننه الجاری علیہ اما بازالۃ الاعراب او التصحیف وهو المذموم۔ لحن کس کو بولتے ہیں؟ جب آپ جو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے نہ پڑھیں، غلط پڑھیں، اس کو بولتے ہیں کہ اس کی تصحیف ہو جائے یا اعراب صحیح نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں لحن۔ اچھا، یہ کتاب فضائل القرآن، فضائل القرآن ابی عبید قاسم ابن السلام الہروی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 287 میں ابو عبید حدثنا حجاج عن ہارون ابن موسیٰ عن الزبیر بن الخرید عن اکرمہ، یہ سب اس کے رجال بخاری مسلم ہیں، اور یہ مختلف متعدد طرق سے مروی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن، جب قرآن کو لکھا گیا زید بن ثابت نے جمع کیا، اس کتاب کو پیش کیا گیا عثمان کے سامنے، اس نے دیکھا کہ اس میں الفاظ ہی غلط ہیں، الفاظ ہی غلط ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب المصاحف لابن ابی داود السجستانی، چاپ دار البشائر الاسلامیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 228 میں ایک حدیث، لما فرغ المصحف التي أتي به عثمان فنظر فيه فقال قد احسنتم واجملتم ارى فيه شيئا من اللحن، اس نے کہا بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے قرآن جمع کیا لیکن اس میں غلطی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری سند کے ساتھ وہی، تیسری سند کے ساتھ وہی، چوتھی سند کے ساتھ وہی، پانچویں سند کے ساتھ وہی، چھٹی سند کے ساتھ، یہ 6-7 اسانید کے ساتھ۔ اب یہ چھوٹی سی شہادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو عزیزو، ان کے پاس جو قرآن مجید ہے یہ ہمیں بتائیں کہ اس قرآن مجید میں اور ابو بکر کے قرآن میں کیا فرق تھا، اس قرآن مجید میں عبداللہ ابن مسعود کے قرآن میں کیا، وہی سوال جو تم شیعہ سے کرتے ہو نا، تم بھی جواب دے دو، تم تو جواب نہیں دے سکتے، تمہارے علماء مشائخ وہ میٹنگ رکھ دیں پھر وہ ان کی جواب نہیں آئے گی، مجھے پتہ جواب نہیں آئے گی۔ اس قرآن میں ابی بن کعب کے قرآن میں کیا فرق تھا، تم ہم سے سوال کرتے ہو اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن میں کیا فرق ہے، وہی فرق ہے جو ابی بن کعب کے قرآن کے ساتھ ہے، اس کا جواب جب لے کے آؤ گے ہم بھی جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرا سوال کہ تم یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا ہے، عثمان تو تمہارے نزدیک برا آدمی ہے، زید بن ثابت کافر ہے، ہمارے نزدیک زید بن ثابت کافر نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن اس کے مطعون ہے، مذموم ہے، وہ ہم نہیں کہتے اس کی تکفیر نہیں کی ہم نے، اچھا تو اس کو کیوں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہی سوال آپ سے کرتے ہیں، جب آپ کے یہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس قرآن میں غلطیاں، اچھا اس کو تم کیوں پڑھتے ہو، کس بنا پر تم کہتے ہو کہ ہم ابو بکر کے قرآن میں نہیں پسند، عبداللہ ابن مسعود کے قرآن نہیں پسند، ابی بن کعب امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن نہیں پسند، یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا اور اس میں اس نے خود کہا کہ اس میں غلطی ہے، یہ قرآن تم کیوں پڑھتے ہو، اس کی جواب ہمیں دے دینا، کبھی جواب تو نہیں ہے۔ اچھا ہم کیوں پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے میرے کلپ دیکھے ہیں، اگر آپ نے میرے کلپ دیکھے ہیں تو اس کو سب کو سمجھ آئے گی کہ میں نے اس کے احادیث آپ کو دکھائیں کہ ہم یہ کتنی دیر سے میں آپ کی بات اطمینان سے سن رہا ہوں،
اور بھائی صاحب سنو، اب 2 منٹ آپ مجھے بھی تو بولنے کے لیے دیں. اور سوال بس ختم. میں آپ نے سوال کیا کہ ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، تو جواب سن لو. یہی سوال جو آپ کے ساتھی مولوی نصیر کو دے چکا ہوں، چانڈیو صاحب کو دے چکا ہوں، مولوی ظفر اللہ حفیظ اللہ چانڈیو کو دے چکا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں. یہ کتاب ہے الکافی، الکافی جز نمبر 2. یہاں پر یہ حدیث جعلت فداك انا نسمع الآيات القرآن ليس هي كما عندنا نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم قال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. کہ اس طرح پڑھو جیسے تم لوگوں نے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں، جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں. ہاں اس روایت کی سند پڑھیں. ان تنزیل القرآن اقرأوا كما علمتم، یہ سب ہاں کافی کی روایت میرے نزدیک سب کے سب صحیح ہیں، شیعہ محدثین کے نزدیک یہ سب صحیح ہیں بھائی صاحب. جیسے آپ کے ہاں بخاری. بھائی آپ نے یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے مذہب میں کہ کافی کی تمام روایات صحیح ہیں؟ یہ صرف آپ کے فرد روایت کے کہنے کی وجہ سے کافی کی تمام روایات صحیح ہوگی؟ یا پھر بلکہ رجال کی کتاب کیوں لکھی گئی؟ رجال کی کتاب کیوں لکھی گئی؟ رجال پر بحث کیوں نہیں ہوگی نا؟ وہ صحیح اور صح میں صح. دیکھیں ہاں یہ بات اچھی ہے، آپ بات کا جواب دے دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ 3 روایتیں پیش کرتے ہیں نا، یہ جو آپ 3 روایتیں پیش کرتے ہیں تائید میں کہ ائمہ معصومین کے ہمارے پاس تائید موجود ہے، اس وجہ سے ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ تینوں روایات صحیح نہیں ہیں. ان کے راویوں پر جرح میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں، اور سارے کے سارے راوی جب مجروح ہیں، 1 2 3 کہیں نہ کہیں سے ایک راوی مجروح ہے، تو پھر روایت صحیح نہیں. جب روایت صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو آپ تائید میں کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ اوکے بھائی، ہاں سمجھ گیا. یہ بھی پتا چلا. سمجھ گیا. آخری بات سنیں میری، نہیں میری آخری بات سنیں. ہاں آپ کی اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ جو امام سے پوچھ رہا ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھیں گے تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ تو امام نے کہا نہیں، اس کو پڑھتے رہو، جب آنے والا آئے گا تو تمہیں صحیح سکھائے گا. مطلب وہ سوال کرنے والا بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ قرآن اور ہے اور وہ دوسرا قرآن ہے. یہی تو ہم امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، امت مسلمہ کا قرآن الگ ہے. آپ تو اقرار کر چکے ہیں دبے الفاظوں میں. بس ان کے پاس یہی ٹاکنگ پوائنٹ تھے، ٹاکنگ پوائنٹ نہیں کہ ختم ہو گئی. ٹاکنگ پوائنٹ سمجھتے ہیں نا ان کے پاس ایک جملہ جو رٹا لگایا شیعوں کے خلاف. اب سنو جواب. ٹاکنگ پوائنٹ آپ کی ختم ہو گئی نا. اب مجھے بات، آپ سوال کیا نا، میرا سوال ابھی ختم نہیں ہوا نا، میرا جواب تو ختم نہیں ہوا. ابھی میں دلیل دے رہا ہوں، کہ قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ہاں تو ان کا کہنا یہ ہے عزیزو کہ یہ احادیث جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ضعیف ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لے کے آؤ نا عثمان والے قرآن کے لیے کوئی ضعیف حدیث لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا. آپ اگر کہتے ہو یہ بھائی صاحب جواب نہیں ہے، بات سنو، جواب سنو پلیز، میری بات نہ کاٹو نا بھائی پلیز. اس طرح نہیں ہوتی. سوال کرنا 1 لمحے کا کام ہوتا ہے، جواب دینا اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہمیشہ اللہ یاری صاحب الزامی جواب دیتے ہیں، تحقیقی جواب نہیں دیتے. یہ تو الزامی سوال ہے، الزامی جواب ہے. اوکے بھائی صاحب، ابھی جواب میں نے پورا نہیں دیا نا. جب میں نے پورا جواب دے دیا پھر کہہ دینا آپ کی جواب غلط ہے. تو ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں عزیزو، ان کا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو دلیل دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں پڑھتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ جو قرآن کے مساوی ہیں، قرآن کے عدل ہیں، ثقلین، ایک ثقل قرآن ہے، ایک ثقل اہل بیت علیہم السلام ہے، شیعہ اور عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. تو انہوں نے جب حکم دیا ہے کہ یہی پڑھو، تو یہ نہ کوئی گناہ ہے بلکہ یہ مستحب ہے، بلکہ یہ واجب ہے اسی قرآن کو پڑھنا. اب یہ کہتے ہیں یہ روایات ضعیف ہے. دیکھو عزیزو، اب بھائی صاحب بات سنو نا پلیز، بات سنو نا بھائی. سوال ہے نا، ایک سوال قرآن پڑھنے کا امام کیسے حکم کر سکتا ہے؟ او بھائی صاحب ایک سوال کا جواب لے لو، پھر دوسرا سوال کر لو نا بھائی. ابھی ایک سوال کا جواب نہیں دیا بھائی. یار میں سوال بھائی چن لو نا بھائی جواب. جو آپ جواب اس طرح نہیں ہوتی بات بھائی صاحب. ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے. ہیزیٹیٹ بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں ہیزیٹیٹ؟ یہ بھائی صاحب انگلش سیکھے ہیں. ہیزیٹیٹ کس کو بولتے ہیں؟ جو تھر تھراتے ہیں، جو گھبراتے ہیں. میں آپ سے گھبراتا ہوں. گھبرانا ہاں، آپ میرے سوالوں سے گھبرا گئے ہیں. آپ جواب نہیں دے پا رہے. اچھا ابھی آپ ہنس رہے ہیں. اب پلیز آپ خاموش ہو جاؤ. میں آپ الزامی جواب دیتے ہیں، تحقیقی جواب کبھی نہیں دیا آپ نے. میں اس عنوان پر بھائی صاحب تحقیقی جواب سن لو نا پلیز. تم چپ رہو گے تو جواب سنو گے نا. ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم احادیث ان کو دکھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ احادیث ضعیف ہیں. میں آپ کے اعتراض سمجھ گیا ہوں. اب جواب دینے دے دو. اب تم جواب سن لو اپنا. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھائی ایک جواب الزامی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہی کوئی حدیث لے کے آؤ نا. ہم تو آپ کا قرآن کے متعلق آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو اللہ کی الوہیت کی توہین ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین ہے، وہ خود قرآن کا انکار ہے۔ بھائی صاحب سنو، خاموش 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 خاموش، پھر جب سوال دہرا دو میرا، پھر اس کا جواب دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جمع نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جمع نہیں کیا، اس کا جواب دے دینا۔ اچھا، ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی دلیل ہے امام معصوم علیہ السلام نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ قرآن پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ وقت آئے گا جب پورا دین ظاہر ہوگا، تو اب یہ کہ اس وقت تک اب یہ کہتے ہیں، تانا لگاتے ہیں کہ شیعوں کے پاس دیکھو کہ 2 قرآن ہیں، یہ قرآن ہو رہا ہے، شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ کی کتب میں دیکھیں، مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے، یہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تو کوئی شیعہ پہ کوئی تعان نہیں کر سکتا۔ یہ کہ صحابہ کے مختلف مصاحف تھے عزیزو، ایک دفعہ یہ ہے نا کہ عوام میں سندھ میں بیٹھ کے وہاں پہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، شیعوں کی تکفیر کرانی، او دیکھو شیعوں، یہ کافی میں لکھا ہے شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے، ہمارا قرآن ہو رہا ہے، شیعہ کافر کافر، وہ نعرے لگوا دی۔ یہ تو جاہلانہ باتیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ تم حقیقت کو سمجھو کہ تمہاری اپنی کتب بری پڑی ہیں، اس چیز کا تم کیا کرو گے؟ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ مصاحف کو جلا دیا گیا؟ جو مصاحف جلا دیے گئے، حروف سبعہ، خاموش ہیں پلیز سنیں، جو حروف سبعہ جلائے گئے، کیا وہ کہاں گئے؟ وہ ہم کہتے ہیں پورا شریعت محفوظ ہے، قرآن موجود ہے، قرآن کا ایک آیہ بھی کم نہیں ہوا ہے، جس طرح اللہ نے نازل کیا وہ موجود ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ موجودہ قرآن میں نے عثمان کی اپنی شہادتیں دکھائی، ابھی کس میں غلطی ہے؟ تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے، اس قرآن میں تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے، تم کہتے ہو کہ شیعہ عثمان کس قرآن کی بات کر رہا تھا؟ ابھی جو میں نے احادیث دکھائی ہے کہ عثمان نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، وہ کس قرآن کی بات کر رہا تھا؟ اسی قرآن کی بات کر رہا جو عثمان کے زمانے میں جمع ہوا ہے۔ ہاں تو پھر جو غلط قرآن ہے اس کو امام پڑھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ ہاں اب بات سنو، دیکھیں تو میں احادیث آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں، یہ 2 مختلف سوال ہیں کہ امام علیہ السلام نے کیا ایسا حکم دیا ہے یا نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، ٹھیک ہے نا، یہ حکم دیا یا نہیں۔ دوسری دفعہ کہ کیوں حکم دیا، یہ 2 مختلف سوال ہیں۔ ہم پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں، کافی کہ ہم نے آپ کو روایت دکھا دی، آپ کہتے ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضعف کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ تم کوئی ضعیف لے کے حدیث لے کے آؤ، تم کوئی ضعیف حدیث لے کے آؤ کہ تمہاری کتاب میں موجود ہو کہ تم اس قرآن کو کیوں مانتے ہو، جس قرآن کے متعلق یہ ابو بکر کا قرآن نہیں ہے، یہ عمر کا قرآن نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود کا، زید ابن اور ابی ابن کعب کا نہیں ہے، امیر المومنین ایسا قرآن نہیں ہے، ان قرآنوں کو جلایا گیا، حروف سبعہ مفقود ہیں۔ تم اس قرآن، عثمان نے جمع کیا، عثمان نے خود کہا اس میں غلطی ہے، تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ تم کوئی ضعیف حدیث لے کے آؤ، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کئی احادیث ہیں، کئی احادیث ہیں۔ اچھا میں ہم سنیں گے آپ کیا حدیث، میں آپ کا سنیں گے آپ کیا حدیث۔ اچھا بلی یہ حدیث ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام تنزیل القرآن قال اقرؤوا كما علمتم، جیسے آپ کو سکھایا گیا آپ کے محلے میں اسی طرح قرآن پڑھو، یہ حدیث ہے۔ بلی کف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس، اسی طرح جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنا آپ پہ واجب ہے، اسی طرح آپ پہ پڑھنا واجب۔ اب یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، سند نہیں پڑھیں گے، احادیث ضعیف ہے۔ اب وہ دوبارہ بھائی صاحب آپ کے مائکروفون سے بہت شور آ رہا ہے، بہت زیادہ شور، میں بھی تنگ ہوں، دوسرے بھی لوگ تنگ ہیں۔ مولوی اللہ یاری صاحب اس کی سند تو پڑھیں۔ اور اچھی بات ہے، سمجھ گیا، لیکن شور بہت آ رہا ہے آپ کے مائکروفون سے۔ میرے فون سے نہیں، آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے میرے پاس۔ آپ کو آ رہی ہے نا، آپ کے مائکروفون سے شور آ رہی ہے، وہ آپ کو نہیں سنائی دے رہی ہے، ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ اچھا اب مجھے موقع دیں گے بات کرنے کا۔ اچھا اب سند کے متعلق عزیزو، سند کے متعلق سن لیجئے کہ کافی کے سب، یہ میں صرف میرا عقیدہ نہیں ہے کہ کافی شریف کے روایات سب صحیح ہیں، یہ سب شیعہ محدثین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، اور بعض شیعہ مجتہدین کا بھی اس مسئلے میں اجماع ہے، یعنی صرف شیعہ مجتہدین جو ہیں، اہل اجتہاد، اہل فتویٰ، اہل رائے، جو مفتی لوگ ہیں، جو روایات میں وہ عبور نہیں رکھتے، ان کے ہاں بعض عقیدہ پایا جاتا ہے کہ روایات جو ہیں ان کی سند کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔ اب ان کا سوال تھا کہ پھر رجال کی کتابیں کیوں لکھی گئی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو روایت آپ تک پہنچتی ہیں ان میں اختلاف آپ کو ملے گا، اور ان میں اختلاف ہم نے خود ڈالا ہے، جان بوجھ کر ڈالا ہے، اور اس کے کئی وجوہات ہیں، وہ ہم بیان کر چکے ہیں مختلف جگہوں پر۔ اچھا، اور فرمایا کہ اس میں جب آپ کے ہاں اختلاف آ جائے تو اس میں کس روایت کو ترجیح دیا جائے، اس میں ترجیح کے مختلف مراحل ہیں، ایک مرحلہ یہی ہے، ایک اس کا میزان یہی ہے ترجیح کا کہ جو روایت اس کے روات زیادہ افقہ ہوں، زیادہ صاحب علم ہوں، ان روایت کو آپ پکڑ لیں،
ان روایات پہ آپ عمل کریں. تو جو ہمارے پاس جو کتب رجال ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس جھوٹی روایتیں بہت زیادہ ہیں, مدلس راوی بہت زیادہ ہیں, کذاب راوی بہت زیادہ ہیں. نہیں, ہمارے کتب رجال حدیث یہ سب کے سب منقح ہیں, اور سب کے سب سوائے بہت کم جو غیر مشہور کتابیں ہیں ان میں غلات کی روایات ہیں, مخالفین کی روایات. بات سنیں پلیز میں نے نکال دیا, مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی, مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی. ایک منٹ, کیونکہ شور بہت آ رہا ہے, پلیز سنیں. تو اس لیے کہ تھا کہ صحیح اور اصح میں یعنی وہ روایت جس پہ عمل کرنا ہے. آپ اپنے فون کو آپ دوبارہ آن کریں تو آپ سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں بھائی صاحب, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے فون کو دوبارہ آن کریں کیونکہ بہت شور آ رہا ہے وہاں سے. آپ جی سر, آپ اپنے فون کو دوبارہ آن کریں, ٹھیک ہے, تاکہ شور نہ آئے. کیا فرما رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے ابھی نہیں, میری آ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیشہ صحیح ہے, میری آواز واپس آ رہی ہے مجھے. اب دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہے نا. نہیں, آپ کے ہاں سے, آپ کے مائکرو فون سے, آپ اپنا وہ نکال دیا نا. نہیں بھائی صاحب, وہ دوبارہ براؤزر بند کریں ابھی, جیسے آپ نے پہلے کیا تھا, 2 منٹ پہلے کیا تھا نا, 20 منٹ پہلے, وہی دوبارہ کر لیں, وہ صاف ہو جائے گا. ہاں, تو عرض یہ ہے کہ تو وہ یہ صحیح اور اصح میں تفریق کے لیے, تمییز کے لیے اور ترجیح کے لیے ہم روایت وہ لیتے ہیں جس میں راوی ہمارے کون ہوں, راوی ہمارے زیادہ اوثق ہوں, زیادہ مشہور اور زیادہ افقہ ہوں. اس کے لیے ہوتا ہے علم رجال, ٹھیک ہے نا. محدثین کے ہاں, شیعہ محدثین کے ہاں, البتہ شیعہ جو مجتہدین ہیں ان کے مسالک مختلف ہیں. بعض شیعہ مجتہدین ہیں جو سب کافی شریف کو صحیح مانتے ہیں, مثلا مرزا حسین نائینی صاحب تھے, یہ آ گئے جناب, وہ خوئی صاحب کے استاد تھے. جی سر عبید اللہ صاحب, آپ اپنا کہیے کہ میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا ہے, اب آپ بات کریں, بسم اللہ کریں. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, اعتراض کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے جو ابھی آپ نے اصول کافی کی روایت پڑھی کہ کف ان حاضل کرا, اس روایت کو میرات العقول میں علامہ باقر مجلسی نے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 523 پہ لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے. اور جو پہلے روایت پڑھی اس میں راوی ہے سہل بن زیاد. سہل بن زیاد راوی کے لیے یہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے, میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں, رجال النجاشی میں لکھا ہوا ہے کہ سہل بن زیاد یہ ضعیف فی الحدیث, راوی سہل بن زیاد ضعیف. اما باقر مجلسی لکھے میرات العقول میں جلد 12 میں کہ یہ روایت جو کافی کی ہے کف ان حاضل کرا, یہ ضعیف. آپ ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں اور پھر اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس امام کی تائید ہے اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں, لہٰذا آپ کے امام کی تائید ختم ہو گئی. اب آپ کے پاس بغیر تائید کے یہ قرآن ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ گناہ گار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ آپ اپنے مسلک کے مطابق بتاؤ. نہیں, میں بات کر رہا ہوں ابھی, میں بات ابھی کر رہا ہوں, میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی. اور حضرت میرا اس پر وہی سوال ہے کہ کیوں چھپایا, جبکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو آیات بینات کا کتمان کرے وہ ملعون ہے. نعوذ باللہ, نستجیر باللہ, ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. ہم مولا علی کو ملعون نہیں کہتے, لیکن آپ کے مذہب کے مطابق انہوں نے چھپایا ہے تو گویا کہ آپ نے حضرت علی کی توہین کر دی ہے مولوی صاحب. تو یہی سوال آپ سے بھی کیا جاتا ہے نا بھائی صاحب. دیکھیں صحابہ کئی صحابہ اب الزامی جواب دیں گے, الزامی جواب دیں گے, مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے, الزامی جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس حلی جواب نہیں ہے. بھائی دیکھیں عوام بھائی صاحب, جواب میرے مرضی ہے اور ناظرین, بھائی صاحب میری مرضی میں بھائی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ آپ بات کو کہاں گھما رہے ہو. بات سیدھی ہے, صاف ہے, کلیئر ہے کہ حضرت علی نے اگر کتمان آیات بینات کیا ہے تو قرآن کی روح سے جواب دیں. اوکے, بات ابھی دیکھیں, میں جو ہی سوال کرتا ہوں نا, یہ پھر اپنے سوال کو دوبارہ میں جو ہی جواب دیتا ہوں, یہ اپنے سوال کا تکرار کرتے ہیں. بھائی سوال آپ کے سمجھ گئے, آپ عاقل آدمی ہیں, آپ تو جواب نہیں مل رہا نا, تو سوال تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو آپ جواب دے سنیں تاکہ مجھے موقع ملے میں جواب دے دوں. جب تکرار کرتے ہیں ایک جواب کو 3 مرتبہ دیتے ہیں، جب آپ کو اپنا تکرار نظر نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، تو آپ سوال نہیں کرتے نا. جواب جب آپ کو اچھی طرح سے جواب دے چکے ہیں تو آپ کیوں دوبارہ سوال کا تکرار کرتے ہیں؟ ایک ہی بات کو آپ 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اوکے، ہم آپ کی سوال کو سمجھ چکے ہیں، اب آپ میری بات نہ کاٹیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ اعتراض یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے. پھر یہ کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن اپنا کیوں چھپایا ہے. تو یہی سوال میرا عرض یہی کہ آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو آپ بھائی سنو نا، پلیز سنو دیگا. پھر میں سمجھ گیا اور سمجھ گیا بھائی. جلدی کتابیں کھولتے ہو تو ابھی میرا میں سمجھ گیا بھائی. آپ بھائی کیا چیز ہے پتا ہے مجھے کو تو دکھاؤ نا. اور بھائی صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات، کو دکھاؤ پلیز آپ چپ رہو. آپ ٹھیک ہے آپ بولیں. میں سمجھ گیا آپ کا سوال، اب جواب دینے دے دو. دیکھو عزیزو ان کا پھر میں دوبارہ شروع کر دوں. ایک سوال یہ ہے کہ احادیث آپ نے دکھائی یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کیوں چھپایا. ان کا جو دوسرا سوال ہے اس کے متعلق میرا عرض ہے کہ یہ سوال آپ لوگوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم کرتے ہیں بالفعل. آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیں کہ آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے قرآن جمع کیا، ابی ابن کعب وغیرہ نے، صحابہ نے، ابو بکر نے جمع کیا ہے. تو ان قرآنوں، عمر نے قرآن جمع کیا، ان قرآنوں میں کیا اختلاف تھا کہ ان کو جلایا گیا؟ کوئی نہیں. اور پھر ان لوگوں نے یہ لوگ تو راضی بھی نہیں ہوئے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ راضی ہو گئے تھے کہ بھئی عثمان جو قرآنوں کو جلا رہے اچھا کام کر رہا ہے. یہ کبھی راضی نہیں ہوئے. یہ انہوں نے کبھی اپنے قرآنوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہمارے قرآن غلط ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ عثمان کے قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور وہ قرآن وہ قرآن کہاں گئی جو ان کو جلایا گیا؟ وہ قرآن کو جلانا اس کا یہ کوئی دین ہے، کوئی اسلام ہے، یا قرآن کی خدمت ہے؟ حروف سبعہ کہاں ہیں؟ ان کا جواب دے دو. پھر آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے بھائی صاحب کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا. تو وہ قرآن کہاں ہے؟ آپ ہمیں بتاؤ. جب آپ خود کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا. تو وہ قرآن کہاں گیا؟ کیوں اس کی حفاظت نہیں کی اللہ نے؟ کیوں اللہ نے اس کی حفاظت نہیں ہے؟ دلیل دکھاؤ کہ یہی ہے. وہ یہی قرآن ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مولا علی لکھ رہے تھے کاتب وحی تھے. ابھی چپ رہو. ٹھیک ہے یہی قرآن ہے. تو پھر ہمیں وہ دکھاؤ، سند دکھاؤ نا. آپ تو شاہد نہیں ہیں، آپ راوی تو نہیں ہیں، اس زمانے کا آدمی تو نہیں ہے. خاموش بھائی پلیز خاموش ہو. بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ یہ وہی قرآن ہے تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص شاہد مسئلہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہم صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے نا، ابو ہریرہ مثلا اس زمانے کا آدمی ہے. ابھی اگر ابو ہریرہ زندہ ہوتے ہیں مجھ سے پوچھتے کہ بھئی یہ قرآن ہے، وہ کہتے ہیں یہی قرآن ہے. اس کو حق ہے بھئی یہ ادعا کرے کیونکہ وہ شہادت دے رہا ہے. آپ شاہد تو نہیں ہیں. دلیل ہے. وہ دلیل ہے، اور دلیل پہ لے کے آنا، پھر دلیل اپنی باری میں لے کے آنا. ابھی بتا رہا ہوں. نقد ادھار نہیں اپنی باری میں لے کے آنا بھائی. اپنی باری میں مجھے سبھی سوالوں کا جواب دے دینا، پھر اپنی باری میں لے کے آنا. ٹھیک ہے نا؟ جی. اچھا تو تم جب جواب دو گے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اچھا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو روایات ہیں یہ بھائی صاحب علامہ مجلسی نے اس کو ضعیف قرار دیا. یہ ہم دیکھیں یہ بالکل جماعت مخالفین اس بات کو نہیں جانتے. شیعوں میں مسالک مختلف ہیں تصحیح احادیث کے. مرآت العقول یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں. ہمارے پروگرام کے دیکھنے والے بچے بھی جانتے ہیں ان سوالات کے جواب. مولوی عبید اللہ صاحب ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ناظرین کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم جواب دے چکے ہیں کہ تصحیح احادیث کے مختلف مسالک ہیں. ایک مسلک ہے اہل اجتہاد کا. اہل اجتہاد کے نزدیک وہی جو بخاری مسلم والا طریقہ کار ہے، ذہبی کا طریقہ کار ہے. وہ ہمارے مجتہدین حضرات وہ کاپی کرتے ہیں، بالکل جماعت عمریہ کی کاپی کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر توثیق ہوئی ہے، راوی کی توثیق ہوئی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، اگر توثیق نہیں تضعیف ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے. ایک وہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کاپی کی آپ لوگوں کی. ایک طریقہ کار ہے محدثین کا. مجلسی نے جو کتاب مرآت العقول لکھا ہے اس میں انہوں نے جامع بات کی ہے. جامع بات کیسے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اہل اجتہاد وہ آ کے میری کتاب کی طرف مراجعہ کرے تو اس کو آسانی ہو.
کہ ان کے مسلک کے مطابق احادیث کے تحکیم موجود ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موثق ہے یا صحیح ہے یا جو بھی، تو ان کے لیے آسانی ہے، انہوں نے کام ان کے اس کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار الجزء الاول، تالیف الشیخ محمد باقر المجلسی العلامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَشَرْنَا إِلَى تِلْكَ الْإِصْطِلَاحَاتِ لِأَنَّا نَتَعَرَّضُ لِحَالِ الرِّجَالِ سَنَدًا جَرْيًا عَلَى طَرِيقَةِ الْأَصْحَابِ فَإِنْ كَانَ مَسْلَكُنَا مُخْتَلِفًا لِمَسَائِلِ مَسْلَكِ الْقَوْمِ نُشِيرُ إِلَيْهِ بِقَوْلِنَا عَلَى الْمَشْهُورِ۔ ہم یہاں پر جو ہمارے مجتہدین کے اصطلاحات جاری ہیں اسی کے مطابق ان کے بات کرتے ہیں، ان کے مسلک کے مطابق بات کرتے ہیں، نہ کہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ اچھا، پھر صفحہ نمبر 27 میں وہ فرماتے ہیں والذی یقوی عندی واوردت دلائلہ فی الکتاب الکبیر، جو میرا اپنا عقیدہ ہے اور میں اس کے دلائل اپنے کتاب بحار الانوار میں لا چکا ہوں، هو ان جميع الاخبار الموردہ فی تلک الاصول الاربعہ وغیرہا، اصول اربعہ کے سب روایات یعنی کافی، استبصار، تہذیب اور من لا يحضر الفقیہ کے سب اخبار، وغیرہا من تعلیفات الصدوق، صدوق کے سب تصانیف، برقی کے سب تصانیف، صفار، حمیری، شیخ توسی اور مفید کے سب تصانیف، وما تيسر لنا بحمد الله من الاصول المعتبرة المذكورة في كتب الرجال، اور جو اصول جو اصحاب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتب حدیث تھے جو ہمارے پاس بچے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، جو کتب الرجال میں مذکور ہیں، وقد ادخلت اخبارها في كتاب البحار، اور میں نے ان سب اخبار کو کتاب بحار الانوار میں شامل کیا، مورد العمل، یہ سب صحیح ہیں، ان پہ عمل جاری ہے، واقوى من الاصول العقلیہ والاستحسانات والقیاسات المتداولة بین بعض المتاخرین من الاصحاب، اور یہ اصول عقلیہ جو ہمارے مجتہدین فتوی دیتے ہیں عقل کی روح سے، کہتے ہیں یہ عقل کا حکم ہے، یا قیاس کرتے ہیں، ہمارے متاخر مجتہدین قیاس کرتے ہیں، پھر اس کا نام قیاس نہیں رکھتے اور رکھتے ہیں، تو یہ روایات ان سے بہتر ہیں۔ اچھا، لیکن لابد من رعایت احوال الرجال عند الجمع بین الاخبار والتعارض بینها، لیکن جب ترجیحات کی بات آتی ہے، تعارض تراجیح میں، تو وہاں پر روات کو دیکھا جائے گا، جو ثقہ راوی ہوگا، جو افقہ راوی ہوگا، اس کی روایت ہم لیں گے۔ تو آپ نے جو سہل ابن زیاد کا ذکر کیا، تو آپ جان لیجئے کہ سہل ابن زیاد جو ہیں یہ شیخ اجازہ ہیں، یہ مشائخ اجازہ میں سے ہیں، اور مشائخ اجازہ کے لیے کوئی ثقہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مشائخ اجازہ ہے، وہ ضعیف بھی ہے نا، کوئی شخص کتاب کی اجازت ان سے لیتے ہیں، تو اب ہمارے پاس قوم میں آئیے، یا مثلا آپ کے جو مشائخ اجازہ ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچپن میں ان کے والد نے ان کو اجازت دیا ہے، مثلا وہ ایک آدمی اس کے پاس 4000 کتابوں کی اجازت موجود ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے خود صاحب اجازت کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس کس کتابوں کا اجازت ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے اجازت دے دو فلان کتاب کا، تو وہ چیک کرتا ہے کہ بھئی میں اجازت ہے میرے پاس یا نہیں، پھر وہ آپ کو اجازت لکھ کے دیتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود، وہ ایسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ثقہ آدمی ہو یا ضعیف نہ ہو، ضعیف پر یہ بات بھی ہے کہ ضعیف کا اصطلاح جو ہمارے محدثین کے ہاں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب غیر معتمد، کیونکہ یہ لوگ جن لوگوں کو علم بھی کم ہونا اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں۔ ایک شخص سچا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کا علم کم ہے، حدیث زیادہ نہیں جانتا، اس کو بھی یہ لوگ ضعیف بولتے ہیں۔ تو ضعیف فی نفس ہر جگہ جرح پہ بھی دلالت نہیں کرتا۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا۔ اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں چھپا دیا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں چھپایا ہے، صحابہ نے ان کو رد کیا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا ہے، انہوں نے قرآن عرضہ کیا ہے، صحابہ نے ٹکرا دیا ہے۔ جنہوں نے ٹکرایا ہے ان سے پوچھو کہ تم نے کیوں ٹکرایا، ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو، کہ جب امیر المؤمنین آپ کے اپنے کتب میں، دوبارہ کہتا ہوں، صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، تو ابو بکر عمر نے کیوں تصحیح نہیں کیا؟ کیوں اس کو قبول نہیں کیا؟ کیوں زید بن ثابت کو کہتا ہے کہ تو قرآن جمع کر، پھر عثمان آتا ہے، پھر ابو بکر قرآن کو جلا لیتا ہے، کہتا ہے وہ اس کو چھوڑو، میں قرآن اپنا جمع کرتا ہوں، اس کے قرآن کو جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم جواب دے دو۔ ابھی مجھے باری دیں گے؟ اب کہتا ہوں کہ بھائی اس نے چھپایا، جس شخص نے یہ چھپایا ہے، نہیں چھپایا، انہوں نے عرضہ کیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، ان سے پوچھو، تاریخ جان لو، اب مجھے ان کا جواب دے دو بات کرنے کی۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ تھا کہ زید بن ثابت والا قرآن اگر غلط ہے اور آپ اس پر دلائل بھی لا رہے ہیں،
تو غلط قرآن کی امام تعلیم کا حکم کیوں دے رہا ہے کہ اس کو اسی طرح پڑھتے رہو؟ یہ امام معصوم کی عصمت پر سوال ہے، اس پر آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ آیات بینات کا مولا علی نے کتمان کیا، اس کا آپ ابھی تک جواب نہیں دیا۔ تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ائمہ کیا اسی قرآن کو نہیں پڑھتے تھے جو یہ قرآن موجود ہے؟ تو کیا غلط قرآن کو کوئی پڑھے کہ اس کو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ آپ نے کسی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ البتہ آپ نے ایک سوال میرے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت بکر، عمر، عثمان کو قرآن پیش کیا تھا لیکن انہوں نے رد کر دیا۔ مطلب انہوں نے رد کر دیا، تو سوال اب میرا یہ ہے، جب حضرت علی کا اپنا دور خلافت آیا تو اس اپنے دور خلافت میں جب حکومت ان کی تھی تو اس وقت انہوں نے قرآن ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی آپ جب پوچھیں نا جمل والے سے پوچھیں، جو لوگ اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے تھے، مطلب ہاں میں سمجھ گیا، اونٹنی پہ جو سوار ہو کے آئے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے فرمایا تھا وقرن فی بیوتکن، وہ جمل میں مصروف تھے، وہ جمل میں ان سے پوچھ لینا نا جنہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھایا رسول اللہ اچھا بسم اللہ، میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں ہوئی، بسم اللہ سنیں، کنٹینیو۔ اوکے، تو کتنے سوال آپ دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے دیکھیں ابھی آپ نے کتنے سوال کیا؟ ابھی 3-4 سوال کیا آپ نے، ایک ہی منٹ میں ہم نے 3 سوال کیا۔ لپیٹ رہا ہوں، دوبارہ شروع سے کریں، ابھی سوالوں کا آپ نے لسٹ بنایا تھا، 2-3 سوال اب تو مجھے یاد ہے آپ نے کیے، اس کو دوبارہ شروع سے پڑھا کہ ان کی بے انصافی دیکھیں کہ ابھی کہتا ہے کہ میں نے ابھی بات ختم نہیں، ابھی 3-4 سوال تو کیا آپ نے، مزید سوال کرنا ہے؟ ہاں ابھی سوال کا تتمہ ہے نا، نہیں اسی ابھی آپ نے آغاز کیا نا گفتگو کا، آپ نے 2-3 سوال مجھ پہ طرح کیا، سوال کا تتمہ ہے نا، آپ شروع کریں، دوبارہ سے شروع کریں، اپنا لسٹ نکالیں دوبارہ سے، دوبارہ۔ ہاں، پہلا سوال یہ تھا کہ زید بن ثابت والا لکھا ہوا قرآن آپ نے اپنے حساب سے جو دلائل دیے کہ یہ غلط ہے، تو غلط قرآن، غلط کتاب کی امام معصوم کیسے حکم کر سکتا ہے کہ اس کو پڑھو، تعلیم حاصل کرو؟ یہ بس اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ، اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ سوال کرو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دو۔ اوکے، اچھا عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ اس قرآن میں اگر غلطی ہے تو اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھو عزیزو، ان کے قرآن میں اگر غلطی ہے تو ان کے اپنے امام نے کہا ہے نا، عثمان نے قرآن جمع کیا، زید بن ثابت نے آخری مرتبہ جو قرآن جمع کیا نا، 2 دفعہ اس نے، ایک ابو بکر عمر کے زمانے میں اور پھر عثمان کے زمانے میں، آخری جو قرآن اس نے جمع کیا عثمان کے زمانے میں، خود عثمان نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، وہ تو میں نے متعدد اسانید کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو یہی سوال ان سے بھی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ تم کیوں پڑھتے ہو پھر، جب آپ کے امام، یا تو وہ شخص اس کو امام نہ مانو، کہہ دو کہ وہ امام نہیں، خلیفہ نہیں، وہ عادل ہی نہیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے، لیڈر ہی نہیں ہمارا، یا اس کی تم احترام کرتے ہو کہ وہ امیر المؤمنین ہے، وہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، وہ ان کے ہر بات صحیح ہے۔ اگر اس کی بات صحیح ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا قرآن کے متعلق، اور اس نے قرآن بھی اسی کے زمانے میں اسی کے حکم سے جاری ہوا ہے، وہ کہہ رہا قرآن میں غلطی ہے، میں روایت تو میں نے دکھا دی نا مولوی صاحب، آپ نے اس کی تو جرح نہیں کی نا، اس کی کسی سند پہ جرح نہیں کی کہ یہ روایت مصاحف میں ضعیف ہے، وہ تو کئی اسانید کے ساتھ ثابت ہے، وہ کئی اسانید کے ساتھ ثابت ہے، وہ کبھی نہیں کر سکیں۔ تو اس نے جب شہادت دی اور تو پھر اس پر الگ ایک ٹائم دیں گے، نیکسٹ ہفتے اسی پر بات جب آپ چاہیں کال کریں، روایتیں پڑھی ہیں جتنی بھی آپ نے روایتیں ابھی تو تک تو نہیں کر سکے نا، جب آپ تیاری کر کے آ جائیں، آپ تیاری کر کے آ جائیں۔ ابھی دوں میں نے کہا ابھی دوں، تو آپ کہہ رہے ہو نہیں ابھی نہیں دینا کیونکہ ڈر رہے ہو کہ عوام حق سمجھ جائے۔ نہیں، بسم اللہ ابھی دے رہے ہیں، ابھی میری باری ہے، لیکن آپ جرح کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ جرح کرو۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں، میں خاموش، جرح کرو، دیکھیں یہ پیپر ٹائگر ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں پیپر ٹائگر، کہ میں جرح کرتا ہوں، جرح کرو، الزامی جواب
آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا؟ شرم بھی نہیں آتی آپ کو؟ اگر میں نے کہا تیاری کر کے آ جاؤ، کہتا نہیں میں بھی کرتا ہوں، تو کر لو، بسم اللہ، میں خاموش، ذرا کرو۔ ہاں سوال کرو، میں جواب دے رہا ہوں، کرو سوال۔ بھائی آپ کے امام عثمان نے متعدد احادیث میں شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے، یہ صحیح اسانید کے ساتھ میں نے دکھا دیا آپ کے اسکرین پر، تو آپ کہتے ہیں میں اس کو جرا کرتا ہوں۔ بالکل صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند کے ساتھ پڑھے راویوں کو میں ہر ایک راوی پر جرا کرتا ہوں۔ میں روایت پڑھ چکا ہوں عزیزوں، اور روایات میں دکھا چکا ہوں، یہ آپ نے کہا کہ میں جرا کروں گا، تو جرا کر لو۔ ہمیشہ یہ کرتے ہو کہ اختلاف قرات اور ناسخ منسوخ روایات والی جو بھی روایات ہیں اس موضوع والی، وہ عوام کے سامنے پیش کر کے کہتے ہو دیکھو بھائی ان کے پاس بھی اس طرح ہے۔ آپ سے جواب نہیں بن رہا اللہ یاری صاحب، آپ سے جواب نہیں بن رہا۔ آپ خاموش رہو، میں نے سب کو دکھایا کہ لحن عربی زبان میں غلطی کو بولتے ہیں، میں نے دکھایا کہ تو لغات کے، اور عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطی ہے، قرآن میں غلطی ہے۔ اب سب کو چپ کرو، اب ان کے پاس لحن میں نے دکھا دیا بھائی، اب خاموش رہو۔ لحن قرات کو بولتے ہیں، لحن قرات کو، قرات کے غلط پڑھنے کے طریقوں کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے لحن جلی، دوسرا ہوتا ہے لحن خفی۔ لحن جلی مطلب قرآن لحن غلطی کو بولتے ہیں قرات میں، پڑھنے میں یا سنن کے خلاف آپ پڑھیں، قاعدے کے خلاف پڑھیں، اس کو بولتے ہیں غلطی۔ اس نے کتابت دیکھا تو بولے اس میں غلطی ہے، اس نے الفاظ دیکھا، اس کے سامنے کوئی پڑھ نہیں رہا تھا کہ یہ قرآن کا قاری غلط پڑھ رہا ہے، قرآن لکھ کے اس کے سامنے پیش کیا، اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، کہتا ہے اس میں غلطی ہے، پھر وہ کہتا کہ فلانے قبیلے کا اگر کاتب ہوتا تو وہ صحیح لکھ دیتا۔ اچھا، اب قرآن میں جو غلطیاں ہیں نا، اس کی صحابہ اور تابعین کے شہادات بہت زیادہ ہیں، اس کی لسٹ بہت زیادہ ہمارے پاس، اب چھوڑیں اس بات کو۔ اب ان کے بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ائمہ نے جب شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے، تو جس نے قرآن جمع کیا کم از کم اس کے متعلق اس نے قرآن بولا غلطی ہے، تو یہ تو بتاؤ تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو غلط قرآن کو پڑھنا، اب آپ کے پاس یہی سوال جو ہم سے کرتے ہو، غلط قرآن کو پڑھنا اس کا کیا ثواب ہے؟ تو تم ہمیں بتاؤ۔ اختلاف قرات پر معمول ہیں، اختلاف قرات وہ روایات اختلاف قرات پر اور ناسخ منسوخ پر محمول ہیں۔ اس زمانے میں یہ قاری جو ہے نا، قرائے سبعہ، قرائے عاشر، ان کے دادا بھی اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عثمان کے زمانے میں جو قرآن ہے نا، وہ ان کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں۔ بھائی اس بات سنو پلیز، جہالتیں اپنے پاس رکھو۔ اس زمانے میں، عثمان کے زمانے میں یہ قاری واری کچھ بھی نہیں تھے، اختلافات قرآن، یہ قرات بعد میں آئی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں قرات بعد میں آئے ہیں۔ قاری قرآن کے اختلاف قرات بعد میں آئے ہیں بھائی، صحابہ کے زمانے میں سب قرآن کے قاری تھے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کوئی قاری نہیں تھا قرآن کا؟ رسول اللہ قاری تھے قرآن کے، صحابہ اکرام سارے قاری تھے قرآن کے، اہل بیت سارے قاری تھے قرآن کے۔ آپ کے تو اس وقت کے قاری پیدا ہی نہیں ہوتے۔ آپ کو قاری کا ترجمہ ہے کہ قاری پڑھنے والے کو کہتے ہیں، قرات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اپنی جہالتیں، آپ کی جہالت ہمیں اذیت کر رہی ہیں، خدا جانتا ہے۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بھائی سنو، ایک منٹ سنو، خاموش رہو، تم خاموش رہو پلیز، خاموش رہو۔ دیکھیں اس زمانے میں جو قراتیں ہیں، دیکھیں عزیزو، قرائے سبعہ ہیں، جس کو ابن مجاہد نے پہلی دفعہ اپنی کتاب القراءات السبع میں جمع کیا ہے، ابن مجاہد علم قراءات میں، اور پھر قراءات العشر ہیں۔ یہ قاری جو ہیں، یہ قاری اس زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، ان کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سب علماء جانتے ہیں کہ یہ قراءت کے اختلاف کس پر ہے۔ یہ عثمان کی جو اپنی مصحف ہے، جو اس نے اس کے 5-6 کاپیاں بنا دی، ایک مدینے میں رکھا، اس قرآن کا نام اس نے امام رکھ دیا، ایک شام کو بھیجا، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک یمن کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک مصر کو بھیجا۔ ان کتابوں میں بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے، یہ قرات بعد میں پیدا ہو گئے۔ یہ میں نے نہیں کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی قاری قرآن نہیں تھا، اختلاف قرات کی بات کر رہا ہوں۔ اختلاف قرات بعد میں پیدا ہو گئی ہیں، یہ کئی سو سال کے بعد کی بات ہے۔ اب ان باتیں آپ کو ذہن میں نہیں ہے، ایسے آ گئے بات کرنے کے لیے۔ اچھا تو عزیزو، جب ان کے اپنے پاس قرآن ناقص ہے، حروف سبعہ نہیں ہے، ان کے امام نے شہادت دی ہے، تو یہ اس غلط قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جواب ان کے پاس ہے؟ ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کی جواب سنی ہے تو مجھے بتا دیں، اب ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ سن لیں عزیزو، یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ، تابعی ہیں، عالم اسلام کا سب سے پرانا کتاب ہے قرآن مجید کے بعد۔ یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 میں، 659 میں۔ بلے قال طلحة ما أراك يا أبا الحسن أجبتني أما سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره للناس؟ یہ تو ایک لمبی حدیث ہے،
طلحہ نے کہا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے قرآن جمع کیا ہے، وہ اس قرآن کو آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے لیے اس قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ تو فرمایا یا طلحہ عمدن کففت عن جوابک، اے طلحہ تم نے پہلے بھی یہ سوال کیا، میں نے اس وقت عمدن آپ کو جواب نہیں دیا۔ قال فاخبرنی عما كتب عمر وعثمان قرآن كله ام فيه ما ليس بقرآن، تم مجھے بتاؤ کہ عمر اور عثمان نے جو قرآن لکھا ہے، قرآن جمع کیا، وہ زید بن ثابت نے 2 دفعہ قرآن جمع کیا، ان دونوں میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر والا قرآن جو ہے وہ 7 گنا بڑا تھا عثمان والا قرآن سے، اچھا ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا تو عمر اور عثمان نے جو قرآن جمع کی یہ بھی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا بل ہوا قرآن کلہ، فرمایا کہ یہ سب، یہ جو ہے مصحف میں یہ سب قرآن ہے، سب قرآن، ٹھیک ہے نا۔ ان اخذتم بما فیہ نجوتم من النار، اگر اس کو تم قبول کرو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو تو جہنم کی آگ سے بچو گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مصحف عثمان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس جہنم کی آگ سے بچو گے۔ ودخلتم الجنہ، اور جنتی بن جاؤ گے۔ فإن فیہ حجتنا، اسی قرآن میں ہماری حجج موجود ہیں، آئے تطہیر ہے، آئے ولایت ہے، سورہ بینہ ہے، سورہ انسان، سورہ دہر ہے۔ وبیان امرنا، بیانہ امرنا، اور اس میں ہمارے امامت کا بیان ہے۔ وحقنا، اور اس میں ہمارے حق کا بیان ہے۔ وفرض طاعتنا، اور اس میں ہمارے حق طاعت کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ بھلے یہ پورا قرآن غلط قرآن، آپ کہتے ہیں غلط قرآن، آپ کے امام کہتے ہیں غلط قرآن، اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ جواب دیتا، یہ سوال کا جواب دیتا۔ اب 2 مزید، جی طلحہ بھائی، عبید اللہ بھائی، آپ مزید 2 سوال کریں نا، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت بات ہو چکی ہے، 2 گھنٹے، آپ 1.5 گھنٹے آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں کم از کم، اب دوسروں کو بھی باری دے دینا، 2 سوال مزید کریں، اب اس میں بھی بہت ٹائم لگے گا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے پاس جو کچھ ہوا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں نا۔ ہاں جی سر، ٹھیک ہے، یہ بیسٹ رہے گا کہ مجھے آپ آخری موقع دے دیں بات کرنے کا۔ محترم جناب، آپ نے اس بات کا تو اقرار کر ہی لیا ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ ناقص ہے۔ جب قرآن ناقص ہے تو پھر دین کامل نہیں ہوگا، دین بھی ناقص ہوگا، اس کا آپ اقرار کر چکے ہیں۔ حافظ سلمان صاحب کی کلپ میں، مولوی صاحب، کلپ میرے پاس، عبید اللہ صاحب جو کہہ دے کہ قرآن ناقص ہے، موجودہ قرآن، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، مجھے بات کرنے دینا، بات کرنے دینا، میرے بات میں آگے نہیں، یہ سوال واضح ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بات کرنے دیں مجھے، بات میں درمیان میں نہ بات کریں نا۔ دیکھیں آپ نے اپنا اصول بنایا تو اصول پر رہے نا۔ دیکھیں عزیزو، سوال کا بالکل میں خاموش رہوں گا، لیکن سنیے عزیزو کہ یہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیونکہ یہ مولوی صاحب ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ ان کے صحیح ترین کتب میں عائشہ، عمر، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، عثمان، ان لوگوں نے بار بار شہادت دی ہے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ یہاں پر اقرار لینا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، تاکہ وہ عوام میں جا کے کہہ دے دیکھو اللہ علیہ کا کلپ، اس لیے شیعہ کافر ہیں۔ تو بھائی دیکھیں، اگر تم میری تکفیر کرو گے نا، مولوی صاحب ٹائم ضائع کر رہا ہے اور کون کام کی بات کر رہا ہے جس سے آپ بھاگ رہے ہیں، ناظرین سمجھ رہے ہیں۔ ایک بات کرتا ہوں، مولوی جی، عائشہ کا دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کا دین؟ دین یہ جو دین محمدی ہے، دین محمدی کامل ہے ناقص ہے؟ دین محمدی صرف شیعوں کے پاس ہے اور وہ کامل ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کچھ اجزاء آپ کے پاس ہیں، اور باقی بدعات آپ لوگوں نے شامل کیا، وہ بالکل ناقص ہے۔ آپ کے پاس دین کامل کیسے ہے جب آپ کے پاس قرآن اصلی نہیں ہے؟ ہمارے پاس وہ امام ہے دنیا میں جس کے پاس پورا قرآن ہے۔ کیسے ہوا؟ اب سنو، اب جواب سنو، اب خاموش ہو، پھر جواب کیا نا، سوال کیا تو جواب سنو۔ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، وہ میں دکھا چکا ہوں، اس کی دلائل بہت زیادہ۔ اچھا، اور اس عائشہ کے اقوال، عمر کے اقوال، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، صحابہ کے اقوال بہت زیادہ ہیں اس میں، کہ انہوں نے شہادت دیا کہ قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ تکفیر کرتے ہو تو پہلے صحابہ کی تکفیر کرو، پھر انصاف کرو، پہلے ان کی بھی تکفیر کرو نا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ تکفیر صرف شیعوں کے لیے ہوتی ہے اور صحابہ اس سے مستثنا ہے، صحابہ کو چھٹی ہے کہ وہ جو مرضی کہیں۔ پہلی بات یہ ہے، آپ کے پاس احادیث ناقص ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے احادیث ضائع ہو گئی ہیں، وہ جمع نہیں ہوئی ہیں،
کچھ صحابہ کو یاد رہے، کچھ صحابہ بھول گئے، پھر تابعین آ گئے، کچھ وہ بھول گئے، کچھ یاد رہے، پھر تابعین کچھ بھول گئے، کچھ زیادہ ہو گئے، پھر جھوٹی احادیث بنیں گے، اس میں ملاوٹ ہو گئی. بھائی آپ کے پاس احادیث بھی ناقص ہیں، قرآن بھی ناقص، حدیث بھی ناقص، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس تو دین ناقص ہی ناقص ہے. یہ مسلمات آپ کے عقیدے کے ہیں. ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص ہے جس کے پاس قرآن بھی کامل ہے، جس کے پاس سنت بھی، جو بھی نبی انبیاء پہ نازل ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ جو علم نازل ہوا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے سینے میں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے السلام علیکہ وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے علوم اور ان کے معجزات کے وارث ہیں. کوئی ایسا چیز نہیں ہے، کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہو جو امام امیر المومنین علیہ السلام کے پاس نہ ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہو جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہ آتا ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح کو آتا ہو علیہ السلام جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس نہ ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے، علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا شرائع، سنن، عقائد، اخلاق، علم ما کان وما یکون، کہ ان کے بعد وہ ضائع ہوا ہو، وہ سب موجود ہیں الحمدللہ، لذا دین کامل ہے. اب یہ فضائل پر تو بات نہیں ہو رہی نا. آپ بتائیں نا، مجھے صرف آپ بتائیں، قرآن آپ کا ناقص، سنت آپ کا ناقص، بتاؤ نا. آپ مجھے دین اسی کا نام ہے. ٹائم نہیں دے رہے، زیادتی کر رہے ہیں. آپ میری آخری بات سنیں، اس کے بعد بھلی آپ کسی اور کالر کو بھی لیں، اس کو بھی ٹائم دیں، پھر میں نیکسٹ ویک آؤں گا، پھر میں آپ سے بات کروں گا. ابھی میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نہیں آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے. دیکھو عزیزو، یہ نہیں آئے گا کیونکہ میں نے جو سوالات کیا نا، اس کو اگلی دفعہ آئے گا نا. ابھی اس کو تیاری کے وقت دیتے نا، 1 ہفتہ 2 ہفتہ. ہم آپ کو جب ملزم بنائیں گے نا، اب سوالات کا بھی تیاری کر کے لے کے آنا، تو آپ کبھی نہیں آئیں گے. ہاں ہمیں پتہ ہے. ہاں ابھی آپ میری بات سنیں جو آپ نے سوال کیے ہیں. حضرت ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا. بھائی اس نے سوال کیا تھا، یہ ان کی چالاکی ہے. انہوں نے سوال کیا تھا نا، میں ان کے سوال کا جواب دے رہا تھا. کہتا ہے ٹائم نہیں دے رہا. تو بھائی میں سوال کرتے ہیں، جواب نہیں دیتا میں. بسم اللہ کرو. ابھی مجھے بات تو کرنے دیں نا. بسم اللہ. بسم اللہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان، یا جتنے بھی صحابہ کے آپ نے نام لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، یہ ان کی طرف بات غلط منسوب ہے. ان روایات پر آپ صحیح پیش نہیں کر رہے. ایک بات ہم کہتے ہیں کہ امی عائشہ سے لے کر تمام صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے. جو قرآن کو ناقص کہے اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے پاس یہ قرآن ناقص ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ یہ تکفیری آ گئے، تکفیری آ گئے، تکفیری آ گئے. تکفیر کی ابتدا آپ نے کی اس چینل پر بیٹھ کر سرعام لوگوں کے سامنے لائیو. حضرت ابو بکر کو کافر کہا، حضرت عمر کو کافر کہا. تو دیکھیں ناظرین، یہ دیکھ لیں آپ کہ تکفیر کی ابتدا انہوں نے کی ہے. تکفیر پہلے صحابہ کو کافر انہوں نے کہا ہے. اس کے جواب میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، تو پھر یہ چیختے چلاتے ہیں کہ یہ تکفیری ہیں، یہ تکفیری ہیں، یہ تکفیری ہیں. بات کا جواب ان کے پاس ہے نہیں. اصل بات جتنے میرے سوال ہیں، سامعین سے میں گزارش کر رہا ہوں، ناظرین سے آپ غور سے دیکھیں، بار بار سنیں. جتنے میں نے سوالات کیے ہیں ان کے اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہوگا. ہمیشہ الزامی جواب دے گا، تحقیقی جواب نہیں دے گا. اور یہ آخری میری بات کہ اللہ یاری صاحب، آن لائن مناظرے بہت ہوتے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ پاکستان آئیں، آپ پاکستان آئیں، آپ کے آنے جانے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. آپ پاکستان آئیں، سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں. ایک میں، 2 میرے ساتھ اور ہوں گے مناظر اور 2 معاونین، بات کریں گے سامنے. اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے، پاکستان نہیں آ سکتے اور نہیں آ سکو گے، مجھے پورا یقین ہے، تو پھر ہمیں امریکہ بلاؤ، 3 بندوں کو، ہم آئیں گے تمہارے ساتھ، سامنے بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ دلائل سے ثابت کریں گے، گورے فیصلہ کریں گے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. کہاں بھاگ رہے ہیں؟ بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں، کاٹنا نہیں مولوی، کاٹنا نہیں. کہاں بھاگ رہے ہو؟ او مولوی صاحب، او مولوی صاحب، آپ نے خود کہا تھا کہ یہ آخری بات ہے. آپ نے خود کہا تھا آخری بات ہے. میں نے کب کہا کاٹو؟ میں نے کب کہا کاٹو؟ نہیں کہا آخری بات ہے. آپ نے خود نہیں کہا آخری بات ہے.
میں نے کہا 2 سوال کر لینا، اس کا میں جواب دوں گا. آپ نے 1 سوال کیا، دوسرا سوال نہیں کیا. میں نے بات کر دی نا. ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ ویک دیکھیں وہ آپ کا نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں وہ آپ کے مولوی آئے تھے نا پچھلے ہفتے، وہ گالی دے کے کاٹ کے چلا گیا. اب بھی آپ نے تکفیر کر کے چلے جا رہے ہیں. اب جواب بھی سنو نا. اب آپ اتنے نئے باتیں یہاں پہ ذکر کی، ہم نے تھوڑی کی. بھائی بات اچھی بات ہے. اور بات سنو. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تکفیر، ابھی موضوع کس پہ بات ہو رہی تھی؟ قرآن پہ، قرآن مجید پہ. انہوں نے شروع میں جو سوال کیا تھا، بھائی صاحب بات سنو کر. جب قرآن کا منکر ہے، پلیز قرآن کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہو. پلیز بات سنو. اس طرح جاہلانہ آپ کس کو آپ وہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات ہو رہی تھی عزیزوں قرآن مجید پر. ابھی میرے بات کرنے تو نا 2 منٹ آپ نے بات کی. ان هذا القرآن ليس هو الذي انزل الله على محمد بل غير وبدل وزيد فيه ونقص منه. تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے یہ دکھاؤ کوئی اللہ نے محمد پہ نازل کیا. یہ تمہاری کتاب سے پڑھ رہا ہوں. جب تمہارا عقیدہ ہے واضح کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن امام غائب لے کے گئے غار میں، فَسَيَجِيُكُمْ مَن يُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں اصل قرآن سکھائے گا. ابھی تم اس غلط قرآن کو پڑھتے ہو. عوام سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، مسلمانوں کا قرآن الگ ہے. ختم بات ہو گئی آپ کی. اب میری بات نہیں کاٹو گے مولوی؟ اب بات کرو آپ تو عزیزوں دیکھیں یہاں پہ تحریف قرآن کے مطابق ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، کام کی تو ایک بھی بات نہیں کریں گے. مجھے پورا یقین ہے جس طرح 1.5 گھنٹے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک بھی سوال کا صحیح جواب بھی نہیں دیا، اور ادھر ادھر کی مار کے بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے عوام کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور بھائی اب مجھے بات کرنے دو نا پلیز. اب لوگ وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں ضائع کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. انہوں نے کون سا ایسا سوال کیا ہے جس کا میں نے جواب نہیں دیا؟ تو خود لوگ سوچو انہوں نے کون سا ایسا سوال کیا جس کا میں نے جواب نہیں دیا ہے، اور کیا انہوں نے میرے ایک سوال کا بھی جواب دیا یا نہیں دیا؟ اب خود لوگ اس کا فیصلہ کرو. میں بھی سامعین کو کہہ رہا ہوں، ہاں یہ تم لوگ اس کو ریپلے کرنا. میری جو کنورسیشن ہے، میرا جو محاورہ ہے ان حضرت سے، ان کو آپ لوگ دیکھ لینا، پھر دیکھ لینا کہ انہوں نے میرے ایک سوال کا، ایک اعتراض کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اگر ان کا کوئی اعتراض رہ گیا ہے تو مجھے لکھ دینا. میں نے جان بوجھ کے ان کا کوئی ایسا سوال نظر انداز نہیں کیا. اچھا یہ انہوں نے کہا شروع میں ادھر آئے تھے، تکفیر کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اگر قرآن کا انکار کرے، موجودہ قرآن، وہ مسلمان یا نہیں. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا نا. یہ خود ابھی ان سے اگر کوئی پوچھے، یہ جاتے ہیں نا مسلمانوں کے درمیان، وہاں پہ شیعہ کافر ہیں. کیوں شیعہ کافر ہیں؟ شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے. کیوں شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس یہ روایات ہیں. تو یہ خود جواب دے دے اپنی کتابوں میں سے کہ حروف 7 قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئی ہیں. یہ حروف 7 کہاں ہیں؟ یہ مولوی صاحب اس کی تیاری کر کے آ جائیں اور ہمیں دکھائیں وہ حروف 7 کہاں ہیں. یہ حروف خاموش 7 نہیں ہے، 7 حرف واحد ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کتب میں بڑی پڑھی ہے. آپ کی کتب میں پڑھیں جس میں ہے کہ 7 واحد ہے، حرف واحد ہے. بھائی خاموش رہو پلیز پلیز پلیز. ابھی آپ سے بات ہو چکی، اب مزید اب آپ سے مزید استدلال نہیں کرنا. میرے سوال سے اتنا بھاگ رہے ہو، اتنا ڈر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں ہماری 7 اعراف کی روایت ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ حرف واحد ہے تو وہ پیش کرو نا. وہ پیش کر چکے ہیں بھائی. آپ کے پاس تو 7 احرف ہے نا، وہ باقی حروف کہاں ہیں؟ بات یہ واحد آپ کے پاس ہے، روایت دکھاؤ. وہ دکھا چکے ہیں، لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں اعتراض کیا ہے اس روایت؟ میں اس روایت پہ جرح کروں گا. آج تک اللہ یاری صاحب جتنے بھی مناظرے میں روایتیں کر رہے ہیں وہ ساری مجروح روایتیں ہوتی ہیں، ہر ایک راوی پر جرح ہوتی ہے، اور یہ روات کے علم سے یہ بندہ ناواقف ہے. اس وجہ سے ان باتوں کی طرف ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات. وہ تمہاری بات کی تائید ہوگی نا. اگر ہم مان بھی لیں کہ 7 احرف ہیں، اگر چلیں دونوں فرقوں کی اجماع ہو گئی، دونوں فرقے قرآن 7 احرف پر ہیں، مان گئے آپ کی بات، فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، ایک حرف نہیں 7 حروف پر ہے، تو وہ باقی حروف کہاں ہیں؟ اسی میں اختلاف قرات کی وجہ سے اختلاف قرات. وہ جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ چکے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ سب یہ آپ کے علماء نے تصریح کی کہ اجہل الجہال کی. آپ نے حافظ سلمان سے کی ہوئی ہے، آپ کو اس کا خاصا جواب ملا ہوا ہے. ابھی وہ عوام نے پہلے سے ہی سن رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. 7 تعارف والا سوال آپ نے ہمارے عالم سے کیا، آپ کو صحیح جواب ملا. اب اگر آپ کہتے ہو کہ نیکسٹ ویک بات ہوگی تو میں 7 تعارف کے حوالے بھی آپ کو دکھاؤں گا.
یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو۔ اوکے پاپا جی، تھینک یو عبید اللہ صاحب، تھینک یو، جزاک اللہ۔ آپ جا کے پھر تیاری کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو، خدا حافظ۔ ہاں ہاں، آپ بھی تیاری کر لیجئے گا میرے سوالوں کی۔ میں تیار ہوں ہمیشہ، آپ تیاری کر لیں۔ عزیزو ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تعارف قراءات ہیں۔ اچھا، سب تعارف قراءات ہیں، ان کے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں، اور یہ جھوٹ بولنے سے تو ان کے لیے آسان ترین کام ہے دنیا میں، ان کے لیے جھوٹ بولنا۔ یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تالیف السیوطی، عزیزو، چاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو دکھا دیتے ہیں صفحہ نمبر 71 میں سیوطی صاحب فرماتے ہیں، یہ میرا الفاظ نہیں، یہ سیوطی کے الفاظ ہیں۔ وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح۔ احرف السبعہ کے متعلق کہتے ہیں کہ بہت سارے عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مراد سبعۃ احرف سے کیا مراد ہے؟ حروف سبعہ ہیں، قراءات سبعہ ہیں، یہ جہل قبیح ہے، بلے یہ جہل قبیح ہے۔ اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے النشر فی قراءات العشر، یہاں پر جزء اول، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے واما المقصود بهذه السبعہ، یہ ابن جزری صاحب کی بہت مشہور ہے علم قراءات میں، حروف سبعہ سے کیا مراد ہے؟ فقد اختلف العلماء في ذلك مع اجماعهم انه ليس المقصود ان يكون الحرف، بل وعلى انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين، کہ ہمارا اجماع ہے کہ حروف سبعہ سے مراد، علماء کا اجماع ہے کہ سبع قراءات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ سبع قراءات۔ اب ان کے پاس حروف سبعہ کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ حروف سبعہ کا کوئی اثر ہے، بلکہ ان کے علماء نے بلے تصریح کیا ہے کہ ان حروف سبعہ کو عثمان نے جلا دیا، 6 حروف، اس میں سے صرف 1 بچ گیا، وہ نسخ بھی نہیں ہوئی، عثمان نے ان کو جلا دیا۔ تو قرآن کس کا ناقص ہے بھائی؟ 87% قرآن جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے روایات کے مطابق کہہ رہا ہوں۔